السلام علیکم۔ آج ہم فورتھ کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 5 ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے۔ الفاظ معنی ہیں: توکل، بھروسہ، بچھڑنا، الگ ہو جانا، کنیز، غلام، گڑ گڑانا، عاجزی سے درخواست کرنا، کلام، بات، لرزنا، خوف سے کانپنا، حفظ، زبانی یاد کرنا، دستک دینا، کھٹکھٹانا۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات تھے: دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں۔ درست جواب تھا چوتھی، وہ ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا۔ نمبر 2، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈیش نے پکڑ کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ مچھلی فروش، بردہ فروش، سبزی فروش یا پھل فروش؟ اس کا درست جواب ہے بردہ فروش۔ نمبر 3، غلامی سے آزاد ہو کر سیدہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ڈیش چلی گئیں: کوفہ، یمن، مصر، مدینہ؟ اس کا درست جواب ہے مدینہ، کوفہ۔ نمبر 4، امیر آدمی کی ڈیش سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ کہانی، فریاد، داستان، گفتگو؟ اس کا درست جواب ہے گفتگو۔ نمبر 5، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ڈیش زبانی یاد کیں: احادیث، کہانیاں، داستانیں، نظمیں؟ احادیث اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 6، دروازے پر کسی ڈیش نے دستک دی: پڑوسی، آدمی، اجنبی، فقیر؟ اس کا درست جواب ہے فقیر۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، مہمانوں نے ڈیش بھر کر کھانا کھایا: پیٹ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے آپ کا شمار ڈیش میں کیا جاتا ہے: اولیاء کرام۔ نمبر 3، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ڈیش میں مدفون ہیں: بصرہ میں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے: رازق۔ نمبر 5، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ میں ڈیش پڑھنا چاہتی ہوں: نمازیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ سوال نمبر 2 ہے: اولیاء کس لفظ کی جمع ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ سوال نمبر 3 ہے: اربع کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اربع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے 4۔ سوال نمبر 4، امیر آدمی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کس بات پر حیران ہوا؟ جواب: امیر آدمی آپ کی عبادت گزاری پر حیران ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سن کر امیر آدمی پر کیا اثر ہوا؟ جواب: امیر آدمی آپ کا کلام سن کر اللہ کے خوف سے لرز گیا اور آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال نمبر 6، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پر توکل کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب:
ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ بھی فقیر کو دے دیں۔ مہمانوں کی حیرانی پر آپ نے انہیں توکل کی تلقین کی۔ کچھ دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ سوال نمبر 7، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ جواب: آپ نے اپنی عمر نیکی کی تعلیم دینے میں گزاری۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں: کوٹھڑی، مصروف، خدمت، رازق، نیکی۔ الفاظ جملے ہیں: کوٹھڑی، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کوٹھڑی میں رہتی تھیں۔ مصروف، آپ عبادت میں مصروف تھیں۔ خدمت، امیر آدمی نے آپ کی خدمت کا سوچا۔ رازق، اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ نیکی، آپ کی ساری عمر نیکی کی تعلیم دیتی رہیں۔ آپ ساری عمر نیکی کی تعلیم دیتی رہیں۔ قواعد: فعل امر، امر کے معنی حکم کے ہیں۔ فعل امر ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ مثال: کھانا بیٹھ کر کھاؤ۔ فعل نہیں، نہیں کے معنی روکنا یا منع کرنے کے ہیں۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے۔ مثال: دیوار پر نہیں لکھو۔ دیے گئے جملوں کے سامنے درست فعل، فعل امر یا فعل نہیں لکھیے۔ نمبر 1 جملہ ہے: دیکھو باہر نہ جاؤ۔ اس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہے فعل نہیں۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرو۔ یہ فعل امر ہے، اس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 یہاں بیٹھ جاؤ، اس میں بھی حکم دیا گیا ہے، یہ ہے فعل امر۔ نمبر 4 آپس میں لڑائی مت کر، یہ فعل نہیں ہے۔ جانور کو تنگ نہ کرو، یہ بھی فعل نہیں ہے۔ دیے گئے الفاظ کا استعمال کر کے فعل امر کے 2 اور فعل نہیں کے 3 جملے بنائیے۔ الفاظ جملے: غلط، غلط بات مت کرو۔ صاف ستھرے، صاف ستھرے رہا کرو۔ دھوکہ، دھوکہ مت دو۔ ادب، ادب سے بات کرو۔ جھوٹ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔